لیڈر کی پہچان اس نے خود کرنی ہے یا لوگ کریں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر عوام اپنا لیڈر ڈھونڈ رہی ہے، ایک یہ سوال ہے، دوسرا لیڈر خود اپنے اندر کی لیڈرشپ ڈھونڈ رہا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ کون سا بولوں؟ پہلی چیز یہ ہے، وہ کبھی بھی بیٹھ جائیں، وہ کسی بھی محل کے اندر کبھی بھی خود کھڑا نہیں ہوگا کہنے کے لیے کہ میں اہل ہوں۔ ایک جہت یہ ہوگی، اور کبھی کبھی اسے استحیاء اس کا استحیاء نہیں چلے گا، اسے کبھی کبھی خود کہنا پڑتا ہے۔ محل کی بات ہے، کبھی لیڈر وہ ہوتا ہے جسے کہنا پڑتا ہے کہ میں اہل ہوں اور مجھے بولنے دیں یہاں پہ اور کرنے دیں کام، اور کبھی کبھی لیڈر وہ ہوتا ہے جسے ایکسپرٹس خود لے کے آتے ہیں، وہ نامینیٹڈ ہوتا ہے، اسے لے کے آتے ہیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو الیکشن کے لیے پیش کر دینا یہ محل نظر ہے، ہر وقت یہ مطلقاً انڈیفینیٹلی غلط بھی نہیں، اور کبھی کبھی یہ کسی محل میں غلط ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، ہر وقت نہیں کہنا چاہیے کہ میں اہل ہوں، مجھے آپ آگے کر دیں۔ دوسری اس کی ایک بات یہی ہوتی ہے، مصلی کے اوپر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ وہیں کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں، میں اس محل میں اہل نہیں ہوں یہاں نماز پڑھانے کا۔ یہ اصول ہی اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ امام یہ پروٹوکولز رکھے جائیں۔ نمبر 2، وہ اس فن کی کلیات اور جزیات کا ماہر ہوگا، وہ میکروز اور مائکروز کو جانتا ہوگا۔ جھوٹ بولنا حرام، جنگ میں یہ کلی قاعدہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا حرام، لیکن جزوی محل کے اندر الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، وہاں سچ بول دیں گے مسئلہ ہو جائے گا۔ دو بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے لفظوں کا رد و بدل یجوز، جائز ہے، اور بیوی کو بھی کبھی وہ نہیں بول دیجیے گا جو حقیقت ہوتی ہے، ورنہ تیسرے جنگ عظیم آپ پر ہو جانی ہے۔ تو یہ شریعت نے 3 جزیات میں لیوریج دی ہے اور ایک کلی قاعدہ ہے۔ تو لیڈر کی دوسری نشانی ہوتی ہے وہ کلیات کو، میکروز کو اور مائکروز کا ماسٹر ہوتا ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل سائنسز کا ہے تو اسے سیاست کے کلی اور جزوی اصول آنے چاہیے، نہیں آتے تو چاہے وہ بہت بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو یا اس نے 17 امتیاز بھی لیا ہو، وہ لیڈری کا اہل نہیں ہے وہاں پر۔ نمبر 3، اس نے ٹربل شوٹنگ اور مسائل کتنے حل کیے ہیں۔ اس کو اگر آپ ہماری فیلڈ میں لیں تو ہمارے ہاں اس مفتی کی سب سے زیادہ ویلیو ہے جس نے سب سے زیادہ مسائل کو ہینڈل کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بدایت المجتہد حفظ بھی ہوگی نا تو ہم اس کو وہ پوزیشن نہیں دے سکتے جس نے روز کے 100 فتوے دیے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس نے زیادہ مسائل ہینڈل کیا ہوتا ہے اس کی فقہ کی پاور زیادہ ہوتی ہے مسائل کو تو یہ اس کی اپلیکیشن کتنی ہے علم کی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ چوتھا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاور کے آنے کے بعد جو ہے یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا، اور یہ بھی کچھ لوگ ماٹھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن ان کو اٹھا دیتی ہے۔ حضرت عمر سخت تھے، لیڈرشپ امامت نے ان کو جو نا ٹھنڈا کر دیا آگے سے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں رحم کتنا ہے۔ چھٹی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے یہ درگزر کرنے والا کتنا ہے۔ تو آپ کو ارد گرد سے یہ کیسے پتہ چلے؟ آپ نے شادی کرنی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ذاتہ حسبن و ذاتہ مالن و ذاتہ جمال، فیملیز دیکھیں، لوگوں سے ریکی کروائیں کہ جی ان کا ارد گرد رویہ کس طریقے سے ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے پھر امام بخاری کی طرح 2 نفل پڑھ کے میں حدیث کو درج کرنے لگا ہوں۔ اللہ تو سنبھال لیں آگے سے یہاں پر، پھر آدمی اللہ پر چھوڑتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انشاءاللہ اس میں اگر خیانت بھی ہوگی نا تو بھی بولے۔ آخری ایک بات جو میں کہوں گا، لیڈر کا اگر شر ہے تو وہ اس کا ذاتی ہے، اگر وہ قوم کے حق میں بہتر ہے تو اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ کبھی کبھی لیڈر امین نہیں ہوتا مگر طاقتور ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو وہاں پر رکھا جائے گا، اور کبھی کبھی وہ طاقتور اپنی ذات تک ہوتا ہے مگر قوم تک نہیں ہوتا۔ تو یہ کبھی کبھی لیڈر خائن بھی ہو تو چلایا جا سکتا ہے اگر قوم کے مفاد اور حق میں دیکھا جائے۔ علمی فقہی بات یہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اہل علم اور اہل الحل والعقد والے جو لوگ ہیں جن کا کام ہے لیڈر سلیکٹ کرنا ہر فیلڈ میں، آخری بات ایکسپرٹس کی رائے کی طرف ضرور جائیے گا کہ اس کی فیلڈ کے باقی لوگ اسے اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہی ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے ماہر کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کے دل کو اچھا لگ جائے۔ تو یہ سارے اصول ہوتے ہیں جس سے ایک لیڈر کی شناخت ہو جاتی ہے۔